الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد باب مناقب الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے مناقب۔ حضرت نافع بن جبیر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو گلے سے لگایا، اور اسی طرح دوسری روایت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا جبکہ حضرت حسن آپ کے پہلو میں تھے، اور آپ ایک بار لوگوں کو دیکھتے، دوسری مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نظر کر کے فرماتے کہ ان ابنی ھذا سید، نظر حضرت حسن کی طرف نظر کرتے اور یہ فرماتے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، کہ یہ میرا بیٹا، امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے باعث مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو یہ حدیث حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر دلیل ہے، ایک بہت بڑی اہل سنت کی دلیل ہے، اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں، ان کی فضیلت ہے، اور دوسری یہ فضیلت ہے کہ حضرت حسن مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان میں صلح انہوں نے کروائی، اس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اور یہ لڑائی ہوئی کب؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی جو آپس میں ایک لڑائی تھی، اختلاف تھا، اور یہ کوئی فرقہ وارانہ لڑائی نہیں تھی کہ ایک دوسرے کو یہ دونوں کافر سمجھتے تھے یا واجب القتل سمجھتے تھے جیسے ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں فرقوں کی لڑائی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ ایک اختلاف یہ پیدا ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے قاتلین کا مطالبہ کرتے تھے، حضرت علی بھی چاہتے تھے کہ ان کو سزا ملے، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ بالآخر یہ آپس میں اختلاف بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں لڑائی بھی ہوئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت علی کی جگہ پہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی مہینوں کے اندر اپنے باپ کے سیاسی مخالف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اپنی مسجد میں، اپنے باپ کی مسجد میں بلایا، حضرت علی کے منبر پر بٹھایا اور کہا سب سے پہلے میں کہتے ہیں میں بیعت کرتا ہوں۔ انہوں نے بیعت کی، اور پھر اپنے بھائی حسین کو کہا آپ بھی بیعت کریں، اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو بھی کہا جو بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، ان کو بھی کہا کہ آپ بھی بیعت کریں، تو انہوں نے بھی بیعت کی۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی، اور مسلمانوں کی دو جماعتوں میں عظیم اللہ رب العالمین نے ایک اتحاد پیدا کر دیا۔